دریا کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں۔ کسی دانشور نے کہا کہ دریا بننے کی کوشش کریں اور دریا کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں۔ اب دریا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کبھی واپسی کی طرف نہیں بہتا، پیچھے کی طرف نہیں لوٹتا اور پلٹتا، بلکہ اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماضی کی غلطیوں، گزشتہ خامیوں اور کمزوریوں سے سبق ضرور سیکھیں، مگر ان پر ندامت کے آنسو بہانا، وقت ضائع کرنا، اس سے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عزم اور حوصلے کے ساتھ دریا کی طرح منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ کامیابی کا یہی راز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور کوئی بڑی رکاوٹ سامنے آ جائے تو اس کے ساتھ سر پھوڑنے کے بجائے نئی راہ پر چل پڑتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو مشکلات اور رکاوٹوں سے لڑنے کے بجائے، بحث مباحثوں میں الجھنے کے بجائے، جود مسلسل کے ذریعے سے متبادل راستوں کو تلاش کرنا اور حکمت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ ایک صفت دریا کی یہ بھی ہے کہ دریا اگر پار کرنا ہو تو کپڑے بہرحال گیلے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح زندگی میں دکھ سکھ جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں، اور دنیا نہ تو دکھوں کا گھر ہے اور نہ پھولوں کی سیج ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہاں دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، یہاں خوشحالی بھی ہوتی ہے، تنگ دستی بھی ہوتی ہے، یہاں بیماری بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سب امتحان کے ذرائع ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ امتحان میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، تاکہ جو ہے وہ ہمت ہارنے کے بجائے ہمارے اندر عزم و ہمت پیدا ہو اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اسی طرح سے جہاں دریا زیادہ گہرا ہوتا ہے وہاں خاموشی اور سکوت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اصحاب علم گہرے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ مومنین کے دل جو ہیں وہ سمندر کی یا دریا کی گہرائی کی مانند ہوتے ہیں، جن کی اوپر کی سطح کے اوپر لہریں بڑی زوردار قسم کی اٹھتی ہیں، لیکن اندر بڑا سکون ہوتا ہے۔ اس طرح ایک بندہ مومن جو ہے، ظاہری مد و جزر جتنے بھی ہوں، اس کو اندرونی طور پر پرسکون رہنا چاہیے۔ یہی دریا سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ پتھر پھینکنے والے سے الجھے بغیر دریا رواں دواں رہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ لوگ اگر ہمارے راستے میں روڑے اٹکائیں، ہم پر بھیجا تنقید کریں، تو ان سے الجھے بغیر حکمت اور بصیرت کے ساتھ منزل کی طرف بڑھتے رہیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے ساتھ الجھ کر ضائع نہ کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر آدمی کا دامن راستہ چلتے ہوئے کانٹوں سے الجھ جائے تو ایک ایک کانٹے سے جان چھڑانے کے بجائے دامن کا وہ حصہ پھاڑ کر کانٹوں کے حوالے کر دیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ الجھنے کا موقع نہیں ہوتا اور اپنا وقت ضائع ہوتا ہے، صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، خواہ خواہ انسان ٹینشن لیتا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ ان رکاوٹوں کے سامنے جو ہے مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت اور صلاحیتیں ضائع کرنے کے بجائے آدمی جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ دریا چھوٹا ہو یا بڑا، اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ تو آپ کی صلاحیتیں یا آپ کے وسائل تھوڑے ہیں، آپ کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ کمزور ہے، تو انہی صلاحیتوں اور انہی وسائل کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے آپ کو جتنا دیا اتنا ہی تو آپ سے سوال کرے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اسی طرح دریا ندی نالوں اور چشموں کو اپنے ساتھ ملنے سے نہیں روکتا۔ میں اور آپ بھی اپنے اندر بڑا ظرف پیدا کریں، نگاہ بلند رکھیں، کمزوروں اور ناقص علم اور عقل والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے۔ اچھا، دریا ہمیشہ ایک راستے کی پیروی کرتا ہے، ایک ہی راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کامیابی کا ایک ہی راستہ صراط مستقیم دکھایا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا میں اسی ایک راستے پہ رواں دواں ہوں؟ اور اسی طرح دریا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اپنا پانی خود نہیں پیتا، دوسروں کو خوب سیراب کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خدمت خلق کے بارے میں سوچیں۔ کیا جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ سارے کے سارے خود ہی ہڑپ کر رہے ہیں اور دنیا میں عیاشی کر رہے ہیں، علالم تلالم میں ان وسائل کو ضائع کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بھی کچھ کام آتے ہیں؟
اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ اور اسی طرح دریا فراخ دل اور رواں دواں ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی فراخ دل انسان ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، قطع تعلق مت کرو، اور اللہ کے بندے بائی بائی بن کر زندگی بسر کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر فراخی پیدا کریں اور بغض اور عداوت اور کینے اور حسد سے اپنے دلوں کو جو ہے وہ پاک رکھیں۔ دریا اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے جلدی کرتا ہے، نہ ہی شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، مستقل اور مسلسل اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور مستقل مزاجی اور تسلسل ہی کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ جلد بازی اور شارٹ کٹ تلاش کرنے والے لوگ بعض اوقات اپنے راستے سے ہی بھٹک جاتے ہیں اور پگڈنڈیوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور منزل پہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے دریا سے ہمیں یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم شارٹ کٹ تلاش کرنے کے بجائے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ جو ہے صحیح راستے کی طرف صحیح راستے کے چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رکھیں اپنے سفر کو۔ تو ان ساری دریا کی خصوصیات سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم ہمارا راستہ ہے، قرآن و سنت ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہیں، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہماری منزل ہے۔ اس منزل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہشات نفس اور ابلیس لعین کی چالیں ہیں۔ کامیابی کے حصول کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، سنت سے رہنمائی حاصل کرنا، اچھی دینی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنا، اور غلبہ دین کے لیے اپنی صلاحیتوں اور وسائل کے ساتھ سرگرم عمل لینا لازمی ہے، اور دریا کی روانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔